شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ کو میرے چینل اسلامی لاجی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کے ساتھ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں ایک سچا سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیو کی طرح پسند آئے گی۔ آج کے واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ بن فرج العابد علیہ رحمۃ اللہ الماجد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے کسی تعمیری کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو۔ یکایک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چہرہ شرافت و عبادت کے نور سے چمک رہا تھا۔ اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل اور رسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کا تہبند بندھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کتنی اجرت لوگے؟ اس نے جواب دیا، 1 درہم اور 1 دانک، یعنی درہم کا چھٹا حصہ لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کروں گا۔ پھر جب عصر کی اذان ہوگی تو میں فوراً کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد کام کروں گا۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ کوئی اور مزدور ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آیا اور کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کام کرنے کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجیے۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ عظیم نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور بڑی دیانتداری سے احسن انداز میں کام کرنے لگا۔ عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن اذان دے چکا۔ میں نے کہا، جائیے اور نماز پڑھ لیجیے۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا اور غروب آفتاب تک کام کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے طے شدہ اجرت دی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو مجھ سے میری زوجہ نے کہا، اسی نوجوان کو لے کر آنا، کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی ہے اور وہ بہت دیانتدار ہے۔ چنانچہ میں بازار گیا تو وہ مجھے نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے، کیا آپ اسی کمزور و نحیف نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہ تو صرف ہفتے کے دن آتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی دن کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر بروز ہفتہ میں دوبارہ بازار گیا تو میں نے اس پرکشش و عظیم نوجوان کو اسی جگہ موجود پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے پہلے بتائی تھیں۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا اور میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ وہ بڑی دیانتداری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا اور اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا۔ شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے زیادہ رقم دینا چاہی
تو اس نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانا اور اجرت لیے بغیر ہی وہاں سے جانے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر اجرت لیے ہی جا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور بس آج ہی اس سے اجرت دی۔ اس نے زائد رقم واپس کر دی اور طے شدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ہمیں مزدور کی ضرورت پڑی تو میں ہفتے کے دن بازار گیا اور اسی نوجوان کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا ہے اور مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ اجرت لیتا ہے۔ وہ روزانہ 1 دانک اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ آج وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں مکان میں رہتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا، انشاءاللہ عز و جل میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا، جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر گورکن کو اجرت دے دینا اور کفن کے لیے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہیں، مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا، اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا، اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المومنین ہارون الرشید کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون الرشید کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین اپنے جاہ جلال کے عالم میں ہزاروں شہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز سے کہا، اے امیر المومنین، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی۔ انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اس سے علیحدگی میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھے محل میں پہنچا گئے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا، وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی خوب نیک دل ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ پھر مجھے جب خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرمانبردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا اور اس سے کہا، یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ باوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔
اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکیں۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا ہے۔ پھر آپ رونے لگے اور کہا، آج رات مجھے اس کی قبر پر لے چلنا۔ جب رات ہوئی اور ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون الرشید اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور ساری رات روتے رہے۔ روتے روتے رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے۔ چنانچہ میں ہر رات ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفہ کا بیٹا ہے اور ان کا شہزادہ ہے۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ ابو عامر مزید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی، میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا ابر دیکھا جس میں سے نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، تمہیں اللہ جزائے خیر دے، تم نے میری تکفین اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے پیارے، تیرا کیسا حال گزرا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے، وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے ایسے نکل جائے جیسے میں نکل کر آیا ہوں، ایسا ہی اعزاز و اکرام جو میرے حصے میں آیا ہے وہی اسی کے حصے میں آئے گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہیے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا والے اچھا کہتے ہیں یا برا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی بادشاہت کو لات مار کر باطنی حکومت کو اختیار کیا اور محنت و مزدوری کر کے گزر بسر کرنے کو ترجیح دی۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گی اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو پھر دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔